سو کہ ان کو ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی تھی، نیند طاری کر دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. جی. تو اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام مہدی کی اگر وہ پیدائش والی بات کے اوپر چلا جائے تو اب وہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے؟ جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام کی رکھنے کی صورت میں، زندہ رہنے کی صورت میں جو نظریہ ہے وہ جس طرح سے ہم لوگ ہیں، ایک تاریخ کے اندر واقع ہے جزیرہ خضرہ کے نام سے، برمودا ٹرائنگل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا وہاں وجود ہے. جس طرح سے خضر علیہ السلام پانی کے اوپر ہیں، جناب ادریس علیہ السلام جنگلوں میں ہیں، جناب الیاس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو اس طرح سے امام مہدی زندہ ہیں جس طرح سے کہ ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کہا. خضر علیہ السلام کی ہمارے سامنے صحیح. تو لیکن کس وجہ سے ان کو اس اسٹیٹ میں رکھا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ پیغمبر کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اولیاء اللہ کا، مکتب تشیع سے حضرت علی علیہ السلام سے لے کر اور امام مہدی پر ختم کرتا ہے، یعنی اثنا عشر امام کہلاتے ہیں، 12 امامی. تو 12ویں امام ہے امام مہدی. ان سے پہلے جو 11 امام تھے انہیں قتل کیا گیا، انہیں زہر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے اس عبد صالح کو، جسے امام مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے ایک عدل و انصاف والا نظام قیام میں لانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو ان افراد کے ظلم و جور سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے انہیں غیبت میں گزارا. بالکل جیسے اصحاب الکہف کی کہانی، جیسے اصحاب کہف کو سلا دیا. جو اللہ سلا کے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ اللہ زندہ رکھ کر بھی اپنے بندے کو لوگوں کے لیے حجت قرار دے سکتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کوئی نیا مطلب کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہم باقی ریلیجنس میں بھی چلے جائیں تو یہ مسیح کا لوٹنے کا ایک کانسیپٹ ہر مذہب میں ہے. کالکی ہندو بلیو کرتے ہیں کہ جی کالکی واپس آئے گے، کرسچنز بلیو کرتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جوز کا مسیح ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں، مختلف ٹریڈیشنز ہیں؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم صرف ان مذاہب کی بات کریں گے کہ جو الہامی مذاہب یعنی دین ہیں یا ادیان ہیں. دین اسلام اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام کے ساتھ ادیان آئے وہ بلیورز ہیں. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر سکتے کہ جو خود ساختہ دین بنانے والے ہیں کہ جی ان کی دیوی آئے گی یا کچھ دیگر ان کے جو بت ہیں وہ لوٹ کر آئیں گے. ایسا نہیں، ہم صرف ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اب جہاں تک رہ گیا مسئلہ کہ حضرت امام مہدی کے متعلق ہم مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ کیا ہے، یہ طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں، احادیثوں میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں کہ ایک شخص تشریف لائیں گے، ان کا نام مہدی ہوگا اور وہ میری اطرت میں سے ہوں گے. اسی طرح حضرت ام سلمہ سے روایت منقول ہے حاکم مستدرک میں، انہوں نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ وہ تشریف لائیں گے. پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اس میں بھی فرمایا، ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ان میں بھی یہی فرمایا گیا کہ وہ شخص تشریف لائیں گے کہ جب دنیا میں ابتری ہوگی، دنیا میں پریشانی کا عالم ہوگا اور مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، روئے زمین پر ان کو رول کرنے والا، ہینڈل کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا. تو جی ہاں، امیر المومنین. تو اس وقت پھر مختلف روایتیں، پریڈکشنرز جتنے ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں. اس ضمن میں اولیاء اللہ کی بکس موجود ہیں، وہ بھی حوالے احادیث سے ہی لیتے ہیں. سنی اور شیعہ کا مطلب ایگریمنٹ اس بات پہ تو ہے کہ امام مہدی آئیں گے، بالکل آئیں گے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، ایک سوال بہرحال میں اپنے اس کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو لفظ مہدی ہے، تو یہ مہدی ان کا نام ہوگا یا مہدی ایک منصب ہے؟ مہدی ہدایت دینے والا، ہدایت کرنے والا، ہادی سے جیسے مہدی ہے. تو یہ مہدی ان کا نام ہے؟ مہدی لقب ہے اور نام پیغمبر کے نام پر ہوگا. جی درست. اچھا، اسی سلسلے میں تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے، اب مہدی علیہ السلام ہم کہتے ہیں کہ اکیلے نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آئیں گے. وہ جو ہے بلکہ وہ جنگ ہار رہے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو آ کے باقاعدہ ہیلپ کریں گے. یہ بھی درست ہے؟ وہ ایسا ہے کہ حدیث میں حضرت ابو امامہ اس کو روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں وقت فجر میں، اور اس وقت امام موجود ہوں گے حضرت امام مہدی،
اور وہ ان سے عرض کریں گے کہ آپ تشریف لائیے اور امامت فرمائیے، تو آپ کے شاہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے اس وقت کہ آپ امام ہیں تو آپ مصلی پر چڑھیے اور امامت فرمائیے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ جابر حضرت جابر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جب زمین پر تشریف لائیں گے، اور ایک حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت کہ جب وہ زمین پر اترے ہوں گے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی بال ان کے گیلے ہوں گے، اور وہ آئیں گے اور زمین پر سکون بپا کر دیں گے اور پوری دنیا کو امن اور سلامتی سے نواز دیں گے، اور وہ حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے زمین میں سارے خزانے اگل دے گی اور پوری دنیا میں سکون آ جائے گا۔ اور اسی دوران حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نازل ہوئے تو نازل ہوتے وقت ایک جملہ کہیں گے، تو کہیں گے کہ تمہیں کس چیز نے مانع کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ تم اس دجال سے، اس کے فریب میں آ کر تم اس سے جہاد نہیں کرتے؟ تو لوگ حیران ہوں گے، شاید یہ کوئی الہامی آواز ہے، لیکن جب قریب جا کر دیکھیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ، پھر وہی روایت کہ حضرت عیسیٰ حکم دیں گے حضرت امام مہدی کو، نماز پڑھائیں گے، اور نماز کے بعد حضرت عیسیٰ اس قوم کو جو اس وقت نماز میں شامل تھی اس کو لے کر دجال کے سامنے جائیں گے، اور دجال کا حال آپ کے دیکھنے سے یہ ہوگا ایسے جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ تو روایت میں یہ چیز موجود ہے۔ تو الحمدللہ دونوں پھر ساتھ آ کے جو ہے کنگڈم آف ہیون کو اسٹیبلش کریں گے۔ ویل ٹیک اے بریک لیتے ہیں۔ ناظرین پلیز اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ Ladies and gentlemen, welcome back and let's continue our discussion. عیسیٰ علیہ السلام کے واحد نبی ہیں جن کا پیدائش کچھ فرق ہے، اور جن کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ is a word from me or a spirit from me. تو کیا مطلب ہے، یہ کچھ فرق مخلوق ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود تخلیق کے، جب انسان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور انسان کیسے بنایا؟ بجنی کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور اس میں اپنی روح اللہ تعالیٰ نے پھونک دی، اور وہ چلتا پھرتا، سنتا، بولتا، چکھتا، محسوس کرتا ایک پورا وجود بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لے آیا چیزوں کو، جبکہ کچھ نہیں تھا۔ انسان، ساری مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، پانی میں رہنے والی مخلوق، ہوا میں رہنے والی مخلوق، زمین پہ، معجزہ ہے۔ تو ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کر دے، لیکن عموماً اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کی پیروی قدرت جو ہے اس نظام کی پیروی کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ عموماً ایک اسٹینڈرڈ ہے، لیکن ایکسیپشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے ان ایکسیپشنز کا اظہار فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک نشانی ہے، بلکہ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ بھئی یہ بچہ جب ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ نہیں، یہ بچہ خود بتا دے گا۔ یعنی ایک اور یہ ان کی پیدائش کے فوراً بعد ایک اور معجزہ یہ صادر ہوا کہ